آج رات میں پھر سے دریا کنارے بیٹھا انہی سیاہ آنکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو مجھے اس دن نظر آئی تھیں۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں سکون کی میٹھی نیند سونا چاہتا تھا، مگر بس کمائی کی فکر سونے نہ دیتی تھی۔ آج پھر سے یہی فکر ستانے لگی تھی کہ گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں گا۔ آج پھر بل اتنا آ گیا تھا جتنی میری کمائی بھی نہ تھی۔ انہی سوچوں میں مگن تھا جب فجر کی اذان کانوں میں گونجی۔ جھٹ سے اٹھا اور دریا کے پانی سے ہی وضو بنانے لگا۔ اچانک سے مجھے ایسا احساس ہوا جیسے دور سے اس پیڑ کے سائے تلے پھر سے کچھ چمکا ہے۔ میں نے وضو کرتے ہاتھ روک لیے اور گھور کر دیکھنے لگا۔ وہاں عجیب سی چمک تھی، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے وضو کر کے نماز ادا کی اور گہری نیند میں سو گیا۔ جب گھر واپس آیا تو گھر میں یہی شور و غل تھا۔ چھوٹے بہن بھائی کی فیس بھی نہ ادا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسکول بھی نہیں گئے تھے۔ ابا کی طبیعت ویسے ہی خراب تھی۔ میں نے ابا کا کام تو سنبھال لیا تھا، مگر اب تک مجھے اتنا تجربہ نہیں ہوا تھا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کما سکوں۔ اماں تسلی دیتی کہ بیٹا فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ میں جب بھی خالی ہاتھ گھر کو لوٹتا اماں مجھے یوں ہی تسلی دیا کرتی کہ فکر نہ کرو، آج نہیں تو کل تمہیں کام آ ہی جائے گا۔ میری ماں میرا بہت خیال رکھتی۔ رات کو جوں ہی 6 بجے تو میں پھر سے اٹھ کر دریا کنارے جانے کی تیاری کرنے لگا اور یوں کچھ دیر بعد پھر سے دریا کے پاس چلا گیا۔ کشتی کو دیکھا تو سوار ہو گیا۔ میں پھر سے مچھلیاں پکڑنا چاہتا تھا کیونکہ میرا پیشہ یہی تھا۔ گرمی بھی تیز تھی، مگر گرمی کی مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے اپنے کام سے مطلب تھا۔ اسی لیے تپتی دھوپ میں اس کنارے کی تلاش کر رہا تھا کہ نہ جانے آج مجھے میری قسمت کس کنارے پر لے جائے گی۔ کچھ دیر بعد میری نظر جوں ہی دور گئی تو وہاں پھر سے مجھے روشنی نظر آئی۔ نہ جانے یہ روشنی کیسے تھی، میری تو آنکھیں چندیانے لگی تھیں، کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ حسین آنکھیں میرے دل پر اپنا نقش گاڑ دیتی۔ خیر، اب بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ میں نے دماغ پر زور ڈالا، کام پر توجہ دی۔ کچھ دیر بعد میری نظر دریا کے پانی پر گئی جہاں کچھ لہریں بن رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے یہ کنارہ ٹھیک ہے۔ تبھی میں نے جال پھینکا۔ جوں ہی جال کنارے پر پھینکا تو میرا جال بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں نے جھٹ سے جال کو واپس نکالا اور جوں ہی نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا۔ میرا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زندگی میں پہلی بار میرے جال میں اتنی مچھلیاں آئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی ہو۔ میں تو دل ہی دل میں اس کنارے کو اپنے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھ رہا تھا۔ یہ کنارہ اس جگہ سے بالکل قریب تھا جہاں سے مجھے وہ روشنی دکھائی دیتی۔ میں خوش تھا۔ پھر یوں لگا جیسے کسی گرم ہوا نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے خود کو آزاد کروانے کی کافی کوشش کی تھی، مگر ہوا مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد پھر سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ میں نے جلدی سے مچھلیوں کو تھیلے میں ڈالا اور یوں شہر جا کر بیچنے لگا۔ میرے پاس کافی پیسے آ گئے تھے۔ میں خوش تھا کہ چلو بہن بھائیوں کی فیس ادا ہو جائے گی، اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ خوشی خوشی گھر آیا۔ اماں کو یوں ہی یہ خبر سنائی تو اماں تو میری بلائیں لینے لگی۔ اماں کے ساتھ بہن بھائی بھی میری تعریف کرنے لگے تھے۔ ابا حضور مچھلیاں پکڑتے تھے، مگر جب ایک دن اچانک ان کی کشتی ڈوب گئی اور وہ دریا میں ڈوب گئے، جس کی وجہ سے ابا کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا تھا۔ کسی بھی ڈاکٹر نے ابا کا علاج نہ بتایا، مگر آپریشن کا ضرور بتا دیا تھا، جس کے لیے اچھے خاصے پیسے درکار تھے۔ اسی وجہ سے اب میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اتنے پیسے کماؤں کہ ابا کا علاج کروا سکوں۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو آنکھیں پھر سے بند کر لی تھیں۔ میں جوں ہی آنکھیں بند کرتا وہ خوبصورت سیاہ آنکھیں میرے حواسوں پر سوار ہو جاتی۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دریا کنارے اس پیڑ کے نیچے ایک جھولا لگا ہے اور وہاں خوبصورت لڑکی جھولا جھول رہی ہے۔ اس کے لمبے سنہری بال زمین کو چھو رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے وقت یہیں پر تھم جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں جب بھی آدھا خواب دیکھتا تھا تو میری اماں مجھے جگا دیا کرتی تھیں کہ چلو شفیق، اب تمہیں دریا پر جانا ہے، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو ساری مچھلیاں ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ اور اس بار بھی یہی ہوا۔ جو ہی آدھا خواب دیکھا اماں نے مجھے جگانا شروع کر دیا، مگر میں نے کبھی شکوہ نہ کیا کیونکہ میں جانتا تھا مجھے خوابوں میں نہیں بلکہ حقیقی دنیا میں جینا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور پھر سے خوشی خوشی دریا کنارے چلا آیا۔ آج بھی مجھے امید تھی کہ میرا جال مچھلیوں سے بھر جائے گا، مگر اس بار میرے اوسان خطا ہو گئے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہ ہوا۔ آج میرے جال میں کوئی مچھلی نہ آئی۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
کل تک میں خود کو تجربے کار مچھیرا سمجھنے لگا تھا کہ اب میں ابا کی طرح مچھلیاں پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر اب تو یوں لگ رہا تھا کہ میں ایک ناکام مچھیرا ہوں، بالکل ناکارہ۔ میں کافی شرمندہ ہونے لگا تھا، میں نے ہار مان لی۔ تبھی اب میں دریا کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ میرا جال ابھی بھی دریا کے اندر تھا جب اچانک میرے ہاتھوں سے وہ جال پھسلنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری چیز جال کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی میں ہوش میں آیا۔ میں نے جال کو باہر نکال کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہی جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ تبھی اچانک اس پیڑ کے نیچے جھولے پر جھولتی خوبصورت آنکھیں نظر آئیں۔ آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا۔ مجھے جوں ہی خیال آیا کہ شام ہونے والی ہے، میں نے جلدی سے جال کو سمیٹا، مچھلیوں کو تھیلے میں ڈالا اور شہر آ گیا۔ اس بار بھی اچھے پیسے ملے تھے۔ اچھل کود کرتا گھر واپس جا رہا تھا۔ اسی میں خوش تھا کہ اپنے پیسے اماں کو دکھاؤں گا، سب خوش ہو جائیں گے۔ اس بار ہم نئے کپڑے خریدیں گے، کیونکہ پچھلی بار تو سارے پیسے بہن بھائیوں کی فیس ادا کرنے میں خرچ ہو گئے تھے، اور اس بار فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کمائی اچھے کپڑے اور باقی چیزیں خرید کر پوری کریں گے۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا جب اچانک سے مجھے کسی بچے کے بلکنے کی آواز آئی۔ جب میں نے دیکھا تو بچہ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ بچوں کے بالوں کو سہلاتے ہوئے میں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ شام ہو چکی ہے، تمہیں تمہارے گھر جانا چاہیے۔ بچہ کہنے لگا، میں کیا کروں، میں صبح سے بھوکا ہوں، اماں مجھے یہاں چھوڑ کر بھیک مانگنے چلی جاتی ہیں، انہیں میرا بالکل خیال نہیں۔ میں نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں مدد مانگتا ہوں مگر کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا بچے کے پیر میں جوتا تک نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے اپنی کمائی کو دیکھا تو وہ حسرت بھری نگاہ ڈال کر میں نے وہ کمائی بچے کی مٹھی میں رکھ دی۔ کہنے لگا، دیکھو یہ پیسے لے لو مگر دھیان سے گھر جانا، اور اس سے اپنے کپڑے لے لینا، کھانے کو بھی ضرور کچھ لینا۔ بچے نے میری بات سنی تو کہنے لگا، ارے بھیا آپ کا بہت شکریہ، آپ جیسے لوگ اس دنیا میں ہیں تو پھر تو مزہ آ جائے۔ میری دعا ہے آپ بہت آگے جائیں، آپ بہت ترقی کریں۔ اس کی دعائیں سن کر تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے سب کچھ کما لیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں اماں کو جب بتاؤں گا کہ آج کے پیسے میں نے کسی بچے کو دے دیے تو اماں مجھے بہت باتیں سنائے گی، کیونکہ وہ یہی کہتی تھیں، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جو تمہیں ملا ہے، تم یہ آگے کیوں دیتے ہو؟ میرا ماننا یہ تھا اگر میں کسی غریب کی مدد کروں گا تو اللہ مجھے دگنا دے گا۔ جو ہی اماں کے پاس گیا تو اماں خوش تھیں اور پوچھنے لگی، بتاؤ آج کتنی کمائی ہوئی؟ میں نے کہا، اماں کمائے تو تھے مگر کیا بتاؤں، راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ دکھائی دیا جو کہ بہت مدد کا طلب تھا، اسے میں نے سارے پیسے اسے دے دیے۔ اماں پہلے تو شکوہ کرنے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی یقین ہے تو یاد رکھنا تمہیں تمہارے ابا کا علاج کروانا ہے۔ جب میں نے اماں کی بات سنی تو مجھے ابا کی بیماری کا خیال آیا۔ میں ابا کے پاس آ گیا۔ چارپائی پر پڑے زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ پھیپھڑوں میں پانی جانے کی وجہ سے ان کا سانس لینا محال تھا۔ یہ سانس تو ویسے ہی ایک قرض تھا، مگر ابا یوں کھینچ کھینچ کر سانس لیتے تھے جیسے اب ان کی آخری سانسیں ہوں۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں رونے لگا۔ میں نے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے تاکہ میرے بہن بھائی مجھے کمزور پڑتا نہ دیکھ لیں، کیونکہ مجھے تو مضبوط ہونا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، یہی فیصلہ کیا کہ بس اب مزید محنت کروں گا تاکہ جلد سے جلد اپنے ابا کا علاج کروا سکوں۔ ڈاکٹروں نے ویسے ہی جواب دے دیا تھا، نہ جانے اب کون سے شہر میں ابا کو لے کر جانا پڑتا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں پھر سے سنجیدہ ہو کر دریا کے کنارے چلا گیا۔ یہاں وہاں گھوم رہا تھا، موسم خاصا گرم تھا۔ سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لوں گا، بس یہی سوچ کر پیڑ کے گھنے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے اپنی آنکھیں موندی تھی جب اچانک مجھے نسوانی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ خوبصورت لڑکی تھی جس کے سنہرے بال اس کی کمر تک جھول رہے تھے۔ میں نے جو ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا تو لمحے بھر کو تڑپ کر رہ گیا، کیونکہ یہ آنکھیں تو وہی تھیں جو ہمیشہ مجھے خواب میں نظر آتی تھیں، اور تو اور ہمیشہ مجھے اس پیڑ کے سائے تلے لگے جھولے پر جھولتی ہوئی نظر آتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا، اس لڑکی نے میرے سامنے چٹکی بجائی اور بولی، کیا مجھے راستہ بتا سکتے ہو؟ اصل میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے کس سمت جانا ہے، کیا آپ میری تھوڑی رہنمائی کریں گے؟
اس کی بات پر میں نے کہا یہ علاقہ تو بہت سنسان ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہوتا، یہاں تو ہم بیچارے مچھیرے ہی بس اپنا کام کرتے ہیں، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دریا کی سیر کرنے آئی تھی، مجھے کشتی کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہم کشتی میں سوار ہونے والے تھے مگر میں چاہتی تھی کہ میں الگ کشتی میں سوار ہوں، اور کیونکہ مجھے اکیلے کشتی میں سوار ہونے کا شوق بہت تھا، بس اسی وجہ سے میں راستہ بھٹک گئی، مجھے بالکل نہیں پتا کہ میں کس جانب جاؤں۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو دنگ رہ گیا، میں مسکرا دیا کیونکہ مجھے لگا تھا جیسے اس کی بات میں کوئی سچائی نہیں، یوں لگا تھا جیسے میں نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ تبھی وہ آنسو بہانے لگی، اسے آنسو بہاتا دیکھ کر میں مزید شرمندہ ہو گیا، مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اب روئیے مت، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں یہیں کہیں، آپ رکیے میں دیکھ کر آتا ہوں، کیا پتہ کسی کو پتا ہو کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں۔ میں نے اسے پیڑ کے نیچے بٹھایا اور کچھ دور تک چل دیا، وہاں 3-4 جاننے والوں سے پوچھا کیا تم لوگوں نے یہاں کسی فیملی کو آتے دیکھا، مگر ان میں سے کسی نے بھی مجھے نہ بتایا کہ آج کوئی فیملی یہاں آئی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ آج تک تو یہاں کوئی فیملی نہیں آتی، یہ ایسا دریا ہے ہی نہیں جہاں تفریح کے لیے کشتی چلائی جائے، یہاں تو بس مچھیروں کا کام ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، نہ جانے اس لڑکی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ یہاں کیا کر رہی ہوتی۔ میں نے بتایا کہ کسی نے آپ کے گھر والوں کو نہیں دیکھا، وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ اب کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی؟ خوف کے مارے اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، چہرے پر پسینہ بھی آ رہا تھا، وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، آپ یہ پکڑے پانی پئیں۔ اپنی بوتل میں نے اسے پکڑا دی اور یوں اپنی کشتی پر بٹھا لیا۔ میں پریشان بھی تھا، میں نے تسلی دی، دیکھیے اگر آپ راستہ بھٹک گئی ہیں تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، وہاں آپ کی مہمان نوازی ہوگی اور یقیناً آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے گھر والے میرے گھر تک آ جائیں گے کیونکہ میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ لڑکی مان گئی۔ یوں میں نے اس سے اجازت مانگی کہ کچھ مچھلیاں بیچ کر میں آپ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، مگر آپ کو میرا انتظار کرنا ہوگا، اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔ اس نے جواباً کچھ بھی نہ کہا اور یوں میں نے مچھلیاں پھر سے پکڑنا شروع کر دیں۔ میرے جال میں جو ہی 3-4 مچھلیاں آئیں تو میں نے انہیں اپنی کمائی سمجھا اور یہی سوچا کہ شاید آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آج مجھے اور بھی کام کرنے تھے، سو میں نے شہر جا کر وہ مچھلیاں بیچ دیں۔ پھر واپس نکل آیا، آ کر دیکھا وہ لڑکی وہیں بیٹھی تھی، پھر اسے لے کر گھر آ گیا۔ اماں تو چونک گئی، اماں کہنے لگی شفیق بیٹا یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے اماں کو ساری سچائی بتا دی اور کہا اماں فکر نہ کرو، کل تم اسے اپنے ساتھ لے جانا، کیا پتہ کل اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ ہی جائیں۔ یوں اماں نے بھی لڑکی کو تسلی دی۔ پھر اس لڑکی کی نظر جوں ہی ابا پر گئی تو پوچھنے لگی انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا تو وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو، اگر تم لوگ چاہو تو میں تم لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں حیران ہوا کہ آخر یہ میری مدد کیسے کرے گی؟ وہ بولی اصل میں میرے بابا جان ایک حکیم ہیں، ان کے پاس بے شمار نسخے ہوتے ہیں، جن میں سے میں نے بھی بہت سے نسخے ان سے سیکھ رکھے ہیں، اگر میں یہیں پر رہی تو میں تمہارے بابا کا علاج کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے دل میں امید کی کرن جاگ گئی، مجھے یوں لگا جیسے یہ لڑکی میری مدد کرے گی۔ اماں بھی خوش ہو گئیں، میری بہن تو لڑکی کے ساتھ گھل مل گئی تھی، اسے تو جیسے کوئی بہن مل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، مگر اب وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے اللہ نے میری سن لی ہے، بس اب اسے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جبکہ میں نے اپنی بہن کو احساس دلایا تھا دیکھو یہ لڑکی مہمان ہے، یہ بھٹکتی مسافر ہے جسے واپس اپنی منزل کی طرف جانا ہے، سو تم اس سے اتنا لگاؤ نہ رکھو کہ جب یہ بچھڑے تو تمہیں دکھ ہو۔ جبکہ وہ لڑکی بھی یہی کہنے لگی کہ ارے تم اپنی بہن کو پریشان نہ کرو، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا، اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی سے جان چھڑواؤں۔ ایک تو ابا کی پریشانی نے ہمیں پریشان کر رکھا تھا، اوپر سے اس لڑکی کی نئی پریشانی ہمیں لاحق ہو گئی تھی۔ جب اگلے دن وہ لڑکی تیار ہو گئی، کہنے لگی مجھے امید تو نہیں کہ میری فیملی وہاں ہوگی، مگر پھر بھی میں تمہارے ساتھ دریا کنارے آنا چاہتی ہوں، میں بھی وہ مچھلیاں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم مچھلی کیسے پکڑتے ہو۔ اس کی بات پر میں ہکلانے لگا، میں نے کہا نہیں نہیں، اگر تمہارے گھر والے مجھے نظر آئے تو میں انہیں خود ہی گھر کی طرف لے آؤں گا، تم فکر نہ کرو، تم میرے ساتھ نہیں آ سکتی کیونکہ وہاں جانا کسی لڑکی کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔
میری بات پر وہ منہ بسور کر گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ میں پھر سے دریا پر آ گیا تھا۔ اس بار میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جال کو ڈھیلا چھوڑ رکھا تھا جب اچانک سے مجھے وزن محسوس ہوا۔ میں نے جال کو کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ لہریں پھر سے آپس میں مل رہی تھیں اور اسی طرح کچھ دیر بعد ساری مچھلیاں جال میں آ گئیں۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اچانک سے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ کوئی انوکھا کھیل ہو جو میرے ساتھ ہوا ہو، کیونکہ کسی بھی مچھیرے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو اتنی خاص محنت بھی نہ کرتا، بس اپنا جال پھینکتا۔ جس طرف جال پھینکتا لہریں وہیں بن جاتی اور اس کے کچھ دیر بعد مجھے جال میں بھاری پن محسوس ہوتا تھا، جبکہ باقی مچھیرے تو گھنٹہ گھنٹہ کنارے پر جال پھیلائے رکھتے، مگر ان کے جال میں کوئی مچھلی ہی نہ پھنستی تھی۔ میں نے جب جال نکالا تو لہر غائب ہو گئی، مگر اس کے ساتھ اس پیڑ کے نیچے لگے جھولے میں پھر سے وہ آنکھیں چمکنے لگی جو مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے جو ہی دیکھا تو میں خوف سے کپ کپانے لگا کہ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیا ہوتا ہے، مگر میں نے کبھی بھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھیں میرے دل کو اچھی لگتی تھیں، میں ہمیشہ ان آنکھوں میں سما جاتا تھا، مگر پھر اپنا مقصد ذہن نشین کرتے ہوئے دوبارہ کام پہ دھیان دیتا۔ اس بار بھی یہی کیا تھا۔ جب جلدی سے گھر واپس آ کر دیکھا تو میری چھوٹی بہن اسی مہمان لڑکی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اپنی بہن کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر میرے چہرے پر بھی سکون طاری ہو گیا تھا، مگر جو ہی اگلے پل میں نے یہ سوچا کہ اس لڑکی کو کبھی نہ کبھی تو اپنے گھر جانا ہی ہے، میں نے اپنی چھوٹی بہن کو خوب ڈانٹا، کیونکہ وہ ڈانٹ کی زبان ہی سمجھتی تھی۔ میں نے کہا اس کے ساتھ مت کھیلا کرو، آج نہیں تو کل یہ چلی جائے گی، پھر تم اسے یاد کر کے آنسو بہاؤ گی، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میری چھوٹی بہن کسی کے لیے آنسو بہائے۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب وہ لڑکی بولی، میں کہیں نہیں جا رہی، میں اس کے ساتھ رہوں گی، تم اپنی بہن سے ایسی باتیں تو نہ کرو۔ اس نے گویا مجھے ڈانٹا، اس کی بات پر میری زبان کو تو لگام لگ گئی تھی۔ اگلے دن میں پھر سے دریا کنارے آیا، یہی سوچ رہا تھا کہ میرے اتنے اخراجات پورے کرنے باقی ہیں، ابھی ابا کا علاج بھی کروانا ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھا، مجھے لگا جیسے پھر سے کسی نے مجھے دیکھا ہے۔ وہی عجیب سی گرم ہوا مجھے جھلسانے لگی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی دریا کنارے پر کبھی بھی وہ گرم ہوا نہیں آئی تھی، ہمیشہ مجھے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی۔ میں اس بات کا دوستوں سے جب بھی شکوہ کرتا کہ اس کنارے پر کتنی گرم ہوا آتی ہے تو وہ یہی کہتے کہ تمہارے ہوش تو ٹھکانے ہیں، آخر گرم ہوا کیسے ہو سکتی ہے، ہمیں تو بس ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں۔ مگر مجھے تو گرم ہوا آتی تھی، تبھی سکون لینے کے لیے میں اس درخت کی طرف چلا جاتا جہاں وہ جھولا تھا، اور لڑکی کے لمبے بال کمر سے نیچے کو آتے مجھے مبہوت کر کے رکھ دیتے اور میں اسی کے سحر میں جکڑا چلا جاتا۔ جب واپس گیا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اجنبی مہمان لڑکی میرے باپ کے لیے نسخے تیار کر رہی تھی، میرے ابا کو ہاتھوں سے جڑی بوٹیوں کی دوائی کھلانے لگی۔ ابا بالکل ٹھیک ہو رہے تھے، پہلے تو وہ بول بھی نہ پاتے تھے، مگر اب ان کا سانس بہتر ہونے لگا۔ مجھے لڑکی سے بے حد ہمدردی ہوئی، میرا دل کیا اس کا شکریہ ادا کروں۔ تبھی میں نے ایک دن اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہاں گیا تو وہ کھڑکی کی جانب چہرہ کیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے چھکے چھوٹ گئے، کیونکہ بھورے بال اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ وہ سنہرے بال دیکھ کر تو مجھے درخت کے نیچے جھولا جھولتی وہ اجنبی لڑکی یاد آ گئی، اور لمحے بھر کو میں ساکت ہو گیا کہ آخر یہ اتفاق کیسے ممکن ہے۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں۔ وہ لڑکی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو، کوئی کام ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دراصل میں یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، تم نے میرے ابا کا بہت خیال رکھا ہے، تمہاری اسی کوشش کی وجہ سے ابا کی صحت بہتر ہو رہی ہے، تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، وہ کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، مگر میں تو اس کی باتیں سن کر ہی ساکت رہ گیا۔ مجھے تو بس وہی لمحے اور وہی لڑکی یاد آ رہی تھی جو گھنے بھیڑ کے نیچے جھولا جھولتی تھی۔ وہ لڑکی بولی، کہاں کھو جاتے ہو تم بات بات پر؟ وہ مجھے لے کر باہر آ گئی اور کہنے لگی، ہمیں کبھی آج تک موقع نہیں ملا ایک دوسرے کو جاننے کا، چلو آج ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کی بات پر میرا جی چاہا کہ میں لڑکی کو جان سکوں، اسی لیے میں نے اسے منع نہ کیا اور کہا، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی؟ لڑکی نے کہا، میرا نام باربینا ہے، میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میری پڑھائی تو مکمل نہ ہو سکی، مگر ابا حکیم ہے، ابا کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے میں بہت سے نسخے اب تک سیکھ چکی ہوں۔ پھر یوں ہی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دریا کنارے آئی تھی۔ میں نے سنا تھا دریا کے کنارے جو جھاڑیاں اگی ہیں وہاں بے شمار جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔
پھر میں وہیں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی اور مجھے تم مل گئے۔ مجھے لگا جیسے تم میری مدد کرو گے اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس طرح تم نے میری مدد کی۔ مجھے شہر کا ماحول بہت اچھا لگا ہے۔ یہ شہر باقی شہروں سے بہت الگ ہے۔ میرے اپنے شہر میں تو بہت شور ہوتا ہے اور مجھے شور ہرگز پسند نہیں۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے بہت ذہنی سکون ملا ہے۔ جب تمہارے گھر والوں کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ میرے اپنے گھر والے ہیں اور کبھی مجھے گھر کی یاد ہی نہیں آتی۔ میں نے جو ہی اس کی بات سنی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکی کسی غیر کے گھر میں رہتی ہو اور اسے اپنے گھر والوں کی ایک دفعہ بھی یاد نہ آئے؟ یہ سن کر مجھے عجیب لگا، مگر شاید اس لڑکی کے جذبات ایسے ہی ہوں گے۔ میں نے وقتی طور اس سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ جب میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ تم جانتی ہوگی مجھے سب شفیق کہتے ہیں اور میں اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میں یہاں کا واحد کفیل ہوں، کمانے کا ذریعہ ہوں، بس اپنے والدین کی امید کی کرن ہوں، مگر کیا کروں، ابا کا علاج نہیں ہو رہا۔ جب پیسے جمع کرتا ہوں تو وہ دوسرے خرچوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، بس اسی لیے اتنی محنت کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، تمہارے بابا کا علاج ہو ہی جائے گا، بس تم ڈٹ کر محنت کرو، یقیناً تمہیں اپنی محنت کا صلہ ملے گا شفیق۔ اس نے کافی مسکرا کر کہا، جس پر میں اس کی مسکراہٹ میں ڈوب گیا۔ جو ہی میں نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا تو مجھے وہی پل یاد آنے لگے۔ میں جب اپنا جال دریا میں ڈالتا تھا تو مجھے دور سے وہی سیاہ آنکھیں دکھائی دیتی تھیں جو مجھے گھور رہی ہوتیں۔ تبھی اس نے ایک چٹکی بجائی۔ ارے کہاں کھو گئے تم؟ بات بات پر کہاں کھو جاتے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، بس یوں ہی، بس مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور مجھے وہی لمحات یاد آنے لگے جب لڑکی جھولا جھولتے ہوئے مجھے اپنی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ابا کی طبیعت بحال ہونے لگی اور یہ صرف اور صرف اس اجنبی مہمان لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ لڑکی تو بہت عجیب حرکتیں کرتی ہے، کبھی کبھار میرے بالکل قریب موجود ہوتی ہے جبکہ میں اسے آنے تو نہیں دیتا۔ نہ جانے یہ سب کیا تھا، یہ لڑکی واقعی مشکوک تھی یا پھر یہ صرف میرا وہم تھا؟ اور تو اور مجھے اس کا نام بھی خاصا عجیب لگا تھا، باربینا۔ یہ کیسا نام ہوا؟ میں اسے مشکوک سمجھنے لگا۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی، مگر جب اپنے باپ کو حشاش پشاش دیکھتا تو خوش ہو جاتا، میرا شک دور ہو جاتا۔ یہی سوچتا کہ وہ لڑکی جیسی بھی ہو پر میرے باپ کا خیال تو رکھتی ہے۔ میرے ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، ان کا سانس بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ جو ہی میں نے ٹیسٹ کروائے تو ان کی ساری رپورٹس ٹھیک آئیں۔ یہ سب کچھ باربینا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تمہارے ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی اور اپنے گھر والوں کو خود ہی اس علاقے میں تلاش کروں گی۔ میں نے جب کیونکہ وہ علاقہ تو میرے دوست کا بھی تھا، یوں باربینا نے ہم سے اجازت لی اور واپس اپنے علاقے میں چلی گئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرا دوست تمہیں وہاں تک چھوڑ آئے گا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، میں خود وہاں جا سکتی ہوں۔ اس نے ہم سے اجازت چاہی۔ میری بہن بہت روئی۔ وہ کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، میں کون سا دور جا رہی ہوں، تم جب بھی یاد کرو گی نا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ یہ سن کر میں اس کا مذاق اڑانے لگا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن اسے یاد کرے اور باربینا یہاں حاضر ہو جائے۔ وہ کون سا کوئی جن بھوت تھی؟ میں نے کافی دھیرے سے کہا جبکہ اسے پھر بھی سنائی دے گیا تھا۔ اس کی حس کیسی تیز تھی۔ میری بات سنتے ہی بولی، یہی سمجھ لو۔ وہ چڑ کر بولی۔ میں مسکرا دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی چڑ جاتی تھی، مگر اب تو وہ جانے والی تھی۔ میں نے اسے الوداع کیا اور یوں وہ یہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں اداس رہنے لگا۔ میں اب کشتی کو کنارے پر لگا کر گہری سوچ میں پڑا رہتا۔ جب میرا جال مچھلیوں سے بھر جاتا تب ہی جال کو کھینچتا، مگر ابھی بھی اس پیڑ کے نیچے مجھے وہ آنکھیں لازمی دکھائی دیتی تھیں۔ میں اس لڑکی کو آج تک ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا، مگر کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی لڑکی ہو، یعنی کہ باربینا۔ میرا جی چاہا کہ میں پھر سے باربینا سے ملوں۔ جب ایک دن میں نے اپنے دوست سے مدد مانگی، میں نے اسے باربینا کی تصویر دکھائی اور کہا میں اپنے علاقے میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے دوست، تمہارا یہ کام میں کر دوں گا۔ پر 2 دن بعد جوں ہی وہ واپس آیا اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے ایسی بات کہی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے دوست کا کہنا تھا کہ میں نے باربینا کو بہت تلاش کیا، چپا چپا چھان مارا، مگر اس نام کی کوئی لڑکی بھی اس علاقے میں نہیں رہتی۔
اور تو اور اس شکل کی لڑکی میں نے خود بھی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ باربینا نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، مجھے ایسے علاقے کا بتایا کہ جہاں وہ موجود ہی نہیں۔ مگر میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میرے دل میں اس کے لیے جو ہمدردی تھی وہ آہستہ آہستہ مٹنے لگی۔ میں نے اپنی بہن کو بتا دیا تھا کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اس تک رسائی حاصل کر سکوں اور تمہیں اس سے ملوا سکوں، کیونکہ میری بہن کی ضد یہی تھی کہ مجھے باربینا سے ملنا ہے۔ مگر جو ہی میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ اس نے ہمیں غلط علاقے کا نام بتایا تھا، میری بہن کو یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگی، مگر بھائی وہ جھوٹ کیوں بولے گی، وہ تو بہت اچھی ہے، اچانک وہ کہاں چلی گئی؟ اور مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی، اگر اسے اپنا گھر خود ہی تلاش کرنا تھا تو وہ اتنے دن تک میرے گھر مہمان بن کر کیوں رہی؟ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ راستہ بھٹک گئی ہے؟ خیر، اب اسے اس کا گھر ملا تھا یا نہیں، میں یہی سوچ رہا تھا۔ میرے والدین تو اسے ڈھیروں دعائیں دیتے، جبکہ میں پھر سے اپنے کام میں لگ گیا، مچھلیاں پکڑنے لگا تھا۔ جال میں اتنی مچھلیاں جمع ہو جاتی کہ سارے دوست یار دیکھ کر اش اش کرتے تھے اور یہی کہتے، تم بہت ماہر ہو گئے ہو، اتنے ماہر تو تمہارے ابا بھی نہ تھے، تم ایسا کون سا ہنر استعمال کرتے ہو کہ ساری مچھلیاں تمہارے جال میں ہی پھنستی ہیں، جبکہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو کچھ خاص نہیں کرتا، میں تو بس جال کو ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ جاتا، بلکہ میں تو جال پر اپنی اتنی گرفت بھی نہ رکھتا تھا، اور جب جال میں کھچاؤ محسوس ہوتا تبھی اپنے ہاتھ کو گرفت میں رکھتا اور جال کو باہر کھینچتا، اور یوں جیسے ہی نظر پڑتی تو وہاں خود بخود اتنی مچھلیاں آئی ہوتیں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ جو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا وہ یہی ہوتا کہ اس گھنے پیڑ کے نیچے آج بھی وہ آنکھیں نظر آتی تھی جو کہ بالکل باربینا کی آنکھیں تھیں، اور وہ لمبے بال بھی ہو بہو باربینا کے بالوں جیسے ہی تھے۔ پر وہ باربینا کیسے ہو سکتی تھی، کیونکہ اس سے ملنے سے پہلے بھی تو وہ مجھے سیاہ آنکھیں روزانہ نظر آتی تھیں۔ میں جان نہیں پاتا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس دن میں پھر سے تھک کر اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، جھولے کو گھور رہا تھا، جب اچانک مجھے پھر سے جھولے پر چمکتی وہی آنکھیں نظر آئیں۔ میرے دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی، میں جھٹ سے اٹھا، گھور کر دیکھنے لگا، یہ تو وہی آنکھیں تھیں۔ مجھے باربینا کی آنکھیں یاد آنے لگیں، جب میں چیخ اٹھا اور بے ساختہ ہی میرے منہ سے نکل آیا، کون ہو تم؟ کیا تم باربینا ہی ہو؟ میری بات پر اچانک وہ وجود ظاہر ہو گیا تھا، اور پہلے تو اس لڑکی کی آنکھیں صرف دکھائی دیتی تھی، مگر آج پورا وجود میرے سامنے تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ وجود بالکل باربینا کے وجود جیسا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی کھلکھلاتے ہوئے جھولے سے اتر گئی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے دریا کنارے چلی گئی، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر اس کے وہ ریشم جیسے بھال بھاگنے کی وجہ سے یہاں وہاں ناگن کی طرح بل کھا رہے تھے۔ اب وہ گرم تپتی ہوا مجھے پھر سے محسوس ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گرم ہوا مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں لڑکی کو پکارنے لگا کہ سنو تو صحیح، مجھے میرے سوالوں کے جواب تو دو، تم آخر کیوں مجھے بار بار دکھائی دیتی ہو؟ ہم دونوں کے بیچ کیا ہے؟ تمہارے اندر ایسی کون سی کشش ہے جو میں روزانہ تمہارے بارے میں سوچتا ہوں؟ بتاؤ، تمہارا تعلق باربینا سے ہے کیا؟ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ کیا وہ تمہاری جڑواں بہن ہے؟ وہ تمہیں واپس مل گئی ہے؟ میں نے اتنے سوال پوچھے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، جبکہ وہ لڑکی دریا کنارے جا کر رک گئی، اور کھلکھلاتے ہوئے اس نے اپنی نظر میری طرف دوڑائی۔ اس نے اگلے ہی پل دریا کا پانی مٹھی میں لیا اور میری طرف پھینکا۔ اس نے میرے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، میں نے آنکھیں بند کر کے منہ دوسری طرف کر لیا، نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ میں نے پھر سے اس سے سوال پوچھنا ہی تھا جب وہ دریا کے دوسرے کنارے جانے لگی۔ میرا سانس پھول گیا تھا، مگر اس لڑکی کو کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی ابھی بھی بالکل ٹھیک تھی اور ایسے ہی کھلکھلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے اسی پیڑ کے نیچے آ گئی اور جھولا جھولنے لگی۔ وہ پہلے سے تیز جھولا جھول رہی تھی، جبکہ پھر سے مسکرا کر انہی سیاہ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ تبھی میں آگے بڑھا اور اگلے ہی پل میں نے دونوں ہاتھوں سے جھولے کو روک لیا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ آج تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا، آخر تم کون ہو؟ اس کی آنکھوں میں آج پہلی بار جھانک کر دیکھتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے باربینا کی آنکھیں دکھائی دینے لگی، یوں لگا جیسے میرے سامنے جو لڑکی ہے وہ باربینا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے اس سے کہا تھا کہ تم باربینا ہی ہو نا؟ اب مجھ سے جھوٹ مت بولو۔
وہ کہنے لگی، نہیں میں باربینا نہیں، میں ایک جنزادی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ تھم گیا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے یقینی کی نظروں سے میں اسے گھورنے لگا۔ دیکھو، مجھ سے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بول کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم کون ہو؟ تم نے باربینا کا بھیس کیوں لے رکھا ہے؟ میں جانتا ہوں تم باربینا نہیں ہو۔ آخر تم مجھے کیوں پریشان کرتی رہتی ہو؟ میری بات پر وہ پھر سے کھلکھلا دی تھی۔ اسے میرے دونوں ہاتھ تھام کر وہ جھولا آزاد کروا لیا تھا اور تیزی سے جھولا جھولنے لگی۔ اگلے ہی پل میں اس کے درمیان میں آ گیا اور اسے جھولا ہوا میں روکنا پڑا۔ وہ سنجیدگی سے میرے پاس آئی اور بولی، میں نے تمہیں اپنی سچائی بتا دی ہے کہ میں وہی جنزادی ہوں جس نے تمہارے ابا کی جان بچائی ہے، مگر میں آدم زاد نہیں بلکہ جنات سے ہوں۔ میں باربینا نہیں ہوں، میں اسی دریا کنارے رہتی ہوں، یہی میرا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اس کی بات پر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، پھر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ آخر تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ تم راستہ نہیں بھٹکی تھی نا، اور نہ ہی تمہارا تعلق اس علاقے سے ہے، اور نہ ہی تم کوئی حکیم کی بیٹی ہو۔ وہ کہنے لگی، بالکل، میرے ابا کوئی حکیم نہیں، بلکہ میں نے تو اپنی روحانی طاقتوں سے تمہارے ابا کا علاج کیا ہے، مگر یہ سب کچھ میں نے اسی وجہ سے کیا کیونکہ تم ایک نیک انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی۔ میں نے تمہیں آزمانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں 2 دفعہ آزمایا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بولی، میں اس دریا کے کنارے پر رہتی ہوں، یہ پیڑ ہمارے خاندان کا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے بچے کو تمہارے علاقے میں بھیجا۔ وہ بچہ میرا ہی تھا، جو کہ انسانی بچے کے روپ میں تمہارے پاس آیا اور تم سے یہی کہا کہ مجھے مدد درکار ہے، میں بھوکا ہوں۔ تمہیں اس پر ترس آ گیا اور تم نے خدا ترسی میں بچے کی مدد کر دی، اسے اپنی ساری کمائی دے دی۔ پہلی بار میں نے تمہیں اس طریقے سے آزمایا تھا اور تم اس میں کامیاب رہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں لازمی تمہاری مدد کروں گی، اور دوسری بار میں نے تب تمہیں آزمایا جب میں تمہیں بھٹکانا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے حواسوں میں رہنا چاہتی تھی، یہ دیکھنا تھا کیا تم بھٹک جاؤ گے، مگر نہیں، پھر بھی تم نے اپنے حواس نہ چھوڑے، اور جوں ہی اذان ہوئی تو میں پھر سے تمہارے حواسوں میں چھانے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی تم نیند سے بیدار نہیں ہوگے، مگر تم نے میرے خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ یوں تم نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تمہاری یہ عادات بہت اچھی لگیں۔ اسی دن سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ اسی وجہ سے پھر میں تمہارے گھر تک آئی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے ابا بیمار ہیں، انہیں کوئی عارضہ لاحق ہے، اور اگر میں ذرا سی بھی کوشش کروں گی تو تمہارے ابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں تمہارے گھر آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میں بالکل ہکا بکا ہو چکا تھا۔ ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جنزادی ہے جس نے میری اتنی مدد کی۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا جال اتنا بھرا ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اتنی مچھلیاں آخر کہاں سے آتی تھیں؟ کیونکہ یہ جنزادی ہی ہمیشہ میری مدد کیا کرتی تھی۔ کسی کی وجہ سے تو مچھلیاں جال میں پھنستی تھیں، اور اس کے پیچھے میری کوئی مہارت، میرا کوئی ہنر، میرا کوئی تجربہ نہیں تھا، بلکہ میں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر اب میں جان گیا تھا کہ جنزادی نے میری بہت مدد کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے یہی کہا تھا کہ بس تم مجھ پر ایک احسان کرو، مجھ سے ملنے میرے گھر آ جاؤ۔ میرے ابا تمہاری راہ تکتے ہیں، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ تم پھر سے باربینا کے بھیس میں میرے گھر ایک بار آ کر میری اماں، میری بہن سے بھی ملاقات کر لو۔ میری بہن تو تمہیں آئے روز یاد کرتی ہے، باربینا۔ یوں وہ جنزادی خوشی خوشی میری بات مان گئی، اور اس دن کے بعد وہ باربینا کا روپ لیے کبھی کبھار ہمارے گھر میں ملاقات کرنے آ جایا کرتی تھی۔ مگر میں نے اس کے راز کو کسی کے بارے میں بھی، اس کا یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے راز کو راز ہی رکھا تھا۔